یہ جو پھول ہیں مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، یہ جو پھول ہیں مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا. بہت ہم آنے سے پہلے سوچے کہ چھوٹے بچے ہیں، اسکول کے ہیں، کیا پریزنٹیشن دیں گے. امید گلوبل اسکول کا جلسہ سالانہ دن 2025 علم، نظم و ضبط اور ٹیلنٹ کا شاندار مظاہرہ کیا گیا. 20 دسمبر 2025 بروز سنیچر نئے قائم ہونے والے امید گلوبل اسکول میں پہلا سالانہ جلسہ نہایت شاندار، منظم اور پروقار انداز میں منعقد ہوا، جس میں علم، تربیت، تہذیب اور بچوں کے پوشیدہ ٹیلنٹ کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملا. اس سالانہ دن کے پروگرام میں خان صاحب بحیثیت معزز مہمان، ولی رحمانی بحیثیت میزبان اور ڈاکٹر عبدالقادر صاحب بحیثیت مہمان خصوصی شریک ہوئے. سخت سردی کے باوجود خان صاحب کی آمد نے پروگرام کی رونق دوبالا کر دی. اسکول انتظامیہ کی جانب سے خان صاحب کو فیسیلیٹ کیا گیا. اپنی تقریر میں خان صاحب نے بچوں کے پرفارمنس کو سراہتے ہوئے کہا، بچوں کی محنت، نظم و ضبط اور اعتماد دیکھ کر دل خوش ہو گیا. ان میں نہ صرف ٹیلنٹ ہے بلکہ پیشکش کا طریقہ بھی انتہائی شاندار ہے. ایسے پرفارمنس دیکھ کر میں واقعی حیران رہ گیا. انہوں نے ٹیچرز کی محنت اور اسکول کے تعلیمی ماحول کی بھی بھرپور تعریف کی. وہیں شاہین گروپ کے چیئرمین و فاؤنڈر جناب ڈاکٹر عبدالقادر صاحب نے JKV کولکتہ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، امید گلوبل اسکول کا نظم و نسق، ڈسپلن اور بچوں کی تیاری دیکھ کر خوشی ہوئی. اسکول کا ماحول نہایت صاف ستھرا اور تعلیمی معیار قابل ستائش ہے. ملت کو ایسے تعلیمی اداروں سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. انشاءاللہ یہ امیدیں پوری ہوں گی. تاہم انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے سماج میں تعلیم کے مقابلے شادیوں پر زیادہ خرچ کیا جاتا ہے. جب تک ہم تعلیم کو ترجیح نہیں دیں گے ترقی ناممکن. پروگرام کے میزبان ولی رحمانی نے بتایا، خان سر مسلسل رابطے میں تھے. اپنی شادی کے لیے بھی انہوں نے مدعو کیا تھا. انہوں نے کہا کہ خان سر کلکتہ آئے تو میں نے اسکول کے سالانہ پروگرام میں آنے کی دعوت دی. حالانکہ میں نے ماضی میں ان کے خلاف ویڈیوز بھی بنائے تھے. ان کے باوجود خان سر نے بڑا دل دکھایا اور ہماری دعوت قبول کی. پروگرام میں امید گلوبل اسکول کے ننھے منھے بچوں سے لے کر بڑے طلباء تک نے مختلف تعلیمی، ثقافتی اور معلوماتی پرفارمنس پیش کیے. بچوں نے دیش اور دنیا کی جانکاری، نظم، تقریر، اسٹیج پرفارمنس کے ذریعہ حاضرین کو متاثر کیا. ٹیچرز کی رہنمائی اور طلباء کی محنت صاف طور پر اسٹیج پر جھلک رہی تھی، جس سے یہ واضح ہوا کہ یہ نیا اسکول کم وقت میں مضبوط تعلیمی بنیاد قائم کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے. آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ امید گلوبل اسکول کا پہلا سالانہ دن ایک شاندار، بامقصد اور کامیاب پروگرام کے طور پر انجام کو پہنچا، جو مستقبل میں بہتر تعلیم اور روشنی کی کل کی نوید ہے. میں محمد جاوید خان، JKV کولکتہ نیوز. آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے. آپ لوگوں نے ریکارڈنگ کی ہے، جس لیول کے ڈراماز ہوئے، جس لیول کے اسپیچز ہوئے، کلکتہ شہر کے اور انڈیا کے کسی بھی اچھے اسکول کے پرفارمنسز سے اور پروگرام سے کوئی کم نہیں تھا، الحمدللہ رب العالمین. اینڈ وی are heading towards becoming one of the best schools in India, and somewhere down the line inshallah the best school in the country inshallah. خوشی محسوس ہوئی الحمدللہ. خان سر نے مجھ سے مسلسل وہ رابطہ کر رہے تھے. اپنی شادی میں، اپنے بھائی کی شادی مجھے بلا رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ اسی موقع سے وہ بلڈ بینک کے لیے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ آج ہی ہمارے اسکول میں. انہوں نے دعوت نامہ قبول کیا اور وہ آ گئے. بہت خوشی ہوئی. وہ اس دنیا کے سب سے بڑے ایڈوکیشن یوٹیوب چینل چلاتے ہیں. 2.5 کروڑ سبسکرائبر. ان سے بڑا کوئی نہیں اس دنیا میں کوئی نہیں بڑا. اور ماشاءاللہ میں ان سے کئی ساری نااتفاقی بھی ہیں، جس کے لیے میں نے ان سے خلاف ویڈیوز بنائے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے اپنا بڑا دل دکھایا اور کہا کہ اس کے باوجود میں آنا چاہتا ہوں. ہم بیٹھے، ہم نے ڈیبیٹ بھی کیا ان کے ساتھ بہت زیادہ. اس کے باوجود انہوں نے ایڈوکیشن پہ جو کامن پلیٹ فارم ہے اس پہ بیٹھ کر ہم نے کامن باتوں پہ ہم نے باتیں کی. الحمدللہ رب العالمین. نہیں، الحمدللہ تعریف کے لائق تو صرف اللہ ہے، مگر اس کے باوجود جو ہم نے کام کیا، اگر لوگ تعریف کر رہے ہیں، کچھ تو اچھا کیا ہوگا ہم لوگوں نے. لوگ آئیں، دیکھیں کیا کام ہو رہا ہے. اٹس ون آف اے کائنڈ. اور آج کا جو پرفارمنس ہوا، میں کہہ سکتا ہوں کلکتہ شہر کے جو بڑے اسکول ہیں، جو بھی بڑے نام ہیں، میں بڑے نام لینا نہیں چاہتا ہوں. whatever big name you take, so I think we've outperformed them in today's program. Alhamdulillah Rabbil Alameen. شاہین اور امید اور جو خان سر، یہ تین مل کے کیا کچھ ایسا بڑا پروگرام؟ نہیں، میری تو نیت ہے کہ خان سر کے ساتھ مل کر، ڈاکٹر قدیر صاحب کے ساتھ مل کر، جتنے بھی ایسے مسلمان اس ملک میں سب کے ساتھ مل کر کچھ بڑا کیا جائے. کامن پلیٹ فارم شیئر کیا جائے، اپنی اچھی چیزیں، بیسٹ پریکٹسز شیئر کیے جائیں کہ میں اچھا کیا کر رہا ہوں آپ لے لیں، آپ اچھا کیا کر رہے ہیں مجھے دے دیں. میری غلطیوں سے آپ سیکھ لیں، آپ کی غلطیوں سے میں سیکھ لوں. اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کولیبوریٹو کام ہو اور کمپٹیشن ہو تو ہیلدی کمپٹیشن ہو. قدیر صاحب نے آپ کی کافی تعریف کی اور انہوں نے بہت اسٹرگل کیا، اور جس طرح سے آپ نے اسٹرگل کیا، کیا کہیں گے؟
نہیں ماشاء اللہ قدیر صاحب کی ایک بات میں کبھی بھلا نہیں سکتا ہوں. قدیر صاحب میں قدیر صاحب کے سامنے ایک دن بہت شکایت کر رہا تھا کہ بھائی پیسے نہیں ہیں اور آج سے تقریباً 4 سال پہلے کہ کام کرنے کے لیے پیسے چاہیے اور پیسے نہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. قدیر صاحب نے مجھ سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں, اللہ پیسہ بھیجتا جائے گا. تو ان کی بڑی نصیحت ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کی مجھے ہسٹری بتائی کہ کس طرح سے انہوں نے جہاں مجھے ان کی ایگزیکٹ سینٹنس کہ ولی آپ کو جہاں پہنچنے میں 4 سال لگے ہیں مجھے 20 سال لگے تھے, تو اللہ کا شکر ادا کرے. اور انہوں نے پوری اپنی دردناک ہسٹری بتائی کہ اس طرح ایک چھوٹے سے کمرے سے وہ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن بنے, اور جب وہ یہاں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا جتنے لوگ ولی سے جڑ سکتے ہیں وہ جڑ جائیں. آج سے 3 سال پہلے انہوں نے کہا تھا جب ہم نے اسکول کی فاؤنڈیشن سٹون ڈالی تھی اس پروگرام میں, بعد میں آپ جڑنے آئیں گے تو ولی جوڑیں گے نہیں. الحمد للہ رب العالمین آج ایسا ہی ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ میں چاہ نہیں رہا ہوں جوڑنا, پر میرے پاس وقت نہیں ہے. ایک اور ایسے شخص ہیں آپ کے بغل میں کھڑے, جی جس طرح سے جب پیسے ختم ہو گئے تھے اور کوئی امید نہیں تھی آپ کو, جی تو انہوں نے بہت کافی آپ کی جو ہے ایک دلاسا دیا تھا کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں, آپ نہیں لاتے ہیں, اللہ بھیجتا ہے. اللہ بھیجتا ہے. کیا اور میرے ابھیشیک صاحب ہیں, یہ انڈین آرم فورس سے ریٹائرڈ ہیں ماشاء اللہ. ان سے اچھا انسان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا اور شاید ان سے اچھا انسان دنیا میں ہے بھی نہیں. میرے دل کا ایک آدھا حصہ پہ قبضہ ہے ان کا, اور اسکول کے جنرل سیکرٹری ہیں, اسکول کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, اور مجھے مسلسل یاد دلاتے رہتے ہیں, مجھے آئینہ دکھاتے رہتے ہیں. ہر انسان کو اور ہر انسان کو جس کے پاس شہرت ہو, جس کے پاس نام ہو, رتبہ ہو, اس کے ساتھ ایسے لوگ آس پاس ارد گرد ہونے چاہیے جو اس کو مسلسل آئینہ دکھاتے رہیں اور بتاتے رہیں کہ تم کیا کر رہے ہو اور تمہارے سر پہ شہرت کب چل رہی ہے اور تم کیا کر رہے ہو جو تمہیں نہیں کرنی چاہیے. تو ان میں سے ایک انسان ہے جن کو یہ حق ہے کہ ایسا وہ کام کریں, مسلسل مجھے آئینہ دکھاتے ہیں اور ان کے پاس یہ حق ہے. میرے سب سے اچھے دوست ہیں, میں ان کا ہوں کہ نہیں مجھے آج تک نہیں معلوم چلا, کیونکہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ان کا بیسٹ فرینڈ ہوں. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں. شاید میڈیا والے پوچھتے تو بتا دیں گے شاید آج. ایک چیز اور مجھے بتائیے کہ جس طرح سے کیا 1 سال کا یا 2 سال کا کیا پلاننگ ہے آپ کا, اور یہ اسکول اگلے 2 سال میں ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے. نظام اگلے 2 سال میں کیسا رہے؟ اگلے 2 سال میں ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے. ہم صرف اپنے بورڈز کے بچوں پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہسٹوریکل رزلٹ پروڈیوس کریں. ہسٹوریکل رزلٹ, ایسا رزلٹ جو انڈیا کے لوگوں نے دیکھا نہ ہو. تو ایسے رزلٹ ہم پروڈیوس کر دیں گے انشاءاللہ. تب ہم باہر نکلیں گے, لوگوں سے کہیں گے کہ آئیے ہمارا ماڈل کاپی کیجیے انشاءاللہ. گلوبل اسکول کا کیا کہیں گے سر اس موقع پہ؟ الحمدللہ فاؤنڈیشن اسٹون کے وقت یہاں پہ حاضر ہوا تھا, اور آج اسکول کو کام کرتے ہوئے دیکھا. بڑے اچھے انتظامات, بہت ہی پاک و صاف, معیاری تعلیم, اور طلباء کا جو مظاہرہ آج دیکھنے میں آیا, یقین نہیں ہو رہا تھا کہ بہت ہی ونڈرفل, بہت اچھا. اور واقعی یہاں پر جو امیدیں ملت کو, قوم کو ہے, وہ یہاں پہ انشاءاللہ پوری ہوں گی. اور یہاں پہ صرف طلباء کو تعلیم نہیں بلکہ تربیت بھی دی جاتی ہے. دینی تعلیم کا حسین امتزاج جو میری گزشتہ 30-35 سال سے جو خواہش تھی, وہ یہاں پہ میں عملاً دیکھ رہا ہوں. دونوں ایک چھت کے نیچے ہے. یقیناً وہ دور, وہ زمانہ جہاں پر دینی اصلی تعلیم ایک چھت کے نیچے ہوا کرتی تھی, وہ دور انسانی تاریخ کا سب سے سنہری دور ہوا کرتا تھا. پھر سے وہ دور آئے گا. یہ ہم دینی تعلیم کو الگ اور اصلی تعلیم کو الگ کر کے جو نقصان میں آئے ہیں, آئیے پھر وقت ہے ہم اس کو جوڑیں گے, تعلیم کے ساتھ تربیت دیں گے, نسل کو بنائیں گے, نسل کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دیں گے. کم وقت میں, کم خرچ میں, کم محنت میں اگر تبدیلی آ سکتی ہے, بڑی تبدیلی آ سکتی ہے, وہ نسل کی تعلیم و تربیت کے ذریعے آ سکتی ہے. یقیناً جس انداز میں یہاں پہ تربیت ہو رہی ہے اور ملٹی ڈائمینشنل ڈیولپمنٹ کے لیے جو محنتیں ہو رہی ہے, بچوں کے پرفارمنسز دیکھ کر ہم کو لگ رہا ہے کہ یقیناً امید ہے کہ یہ لیڈر بنیں گے, قوم کو کنٹریبیوٹ کرنے والے, نسل کو کنٹریبیوٹ کرنے والے, ہمارے اس دیش کو, پیارے دیش کو کنٹریبیوٹ کرنے والے بنیں گے. مسلمانوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس دیش کو, بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور آئیے ہم سب مل کر نسل کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کو آگے بڑھائیں گے, ان کو دیش کے لیے, سماج کے لیے, ملت کے لیے کنٹریبیوٹر بنائیں گے. دیکھا جاتا ہے جس حساب سے ولی رحمانی صاحب بالکل بچے ہی کہا ہے, اگر میں اپنے سامنے بولے بچے 27-28 سال کا بچے 1 سال کے اندر اتنا بڑا, دیکھا جاتا ہے کہ ہمیشہ بزرگ لوگ یہ سب کام کرتے چلے آئے. آپ کا ایسا کوئی نظر میں ہے کہ جو اتنے کم عمر میں 2 سال کے اندر یہاں تک پہنچا ہو؟ نہیں, میری نظر میں تو نہیں ہے. ویسے اس عمر میں کئی لوگ چھوٹا سا کام شروع کرے تھے, چھوٹے سے کرتے کرتے آگے بڑھے, اور ہر ایک کو اپنے دل کی خواہش اگر ہے ملت کی خدمت کرنا ہے, نسل کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, دیش کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, تو اچھے ادارے قائم کریں, اور اداروں کے ذریعے تبدیلی آئے گی. ایک ایک ادارہ ایک ایک علاقے کی تبدیلی کا ذریعہ بنتا ہے. اداروں کے ذریعے, انسٹیٹیوشن کے ذریعے اور مسجد کے ذریعے بھلائی پھیلے اور برائی ختم ہو جائے. اور میں ملت سے, عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اداروں پہ بھروسہ کیجیے, ان کو سپورٹ کیجیے, ان کو اسٹرانگ بنائیے. اسٹرانگ ادارے, انسٹیٹیوشن
समाज को, जनरेशन को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उम्मीद जिस हिसाब से यहाँ पे स्कूल चलाया है, मुसलमानों के अंदर एक अजीब तरह का अफरा तफरी है, तो ये उम्मीद से कुछ उम्मीद लगाया जा सकता है? उम्मीदें वाबिस्ता हैं, उम्मीद से बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता हैं, और एक इदारे से तरगीब हासिल करके कई इदारे शुरू होते हैं। जब शाहीन शुरू हुआ था तो एक कमरे में 17 बच्चों के साथ काम शुरू हुआ था, एक टीचर के साथ, लेकिन हमारे अगराज़ व मकासद हम लिख कर आगे बढ़े थे कि मुसलमानों में तालीमी शऊर बेदार करना, तलबा को पाक व साफ़ माहौल मुहैया करना, ताकि वो मुल्क के अच्छे शहरी बने और समाज के अच्छे खादिम बने। ये टारगेट हमारा था। अल्हम्दुलिल्लाह उस जानिब हम आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे कई इदारे मिलजुल कर काम कर सकते हैं। इदारों में एक दूसरे में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत है, और सब मिलकर ही एक बड़ा काम हो सकता है। आप तकरीर में भी कह रहे थे कि शादी ब्याह में कुछ ज़्यादा ही खर्च होता है, और ये जैसे पढ़ाई का मसला आने लगता है, लोग जो है पैसे का रोना रोने लगते हैं। आप कुछ कह रहे थे उसके बारे में? जी देखिए, बड़े अफसोस की बात है। ये एक तो बड़ा अलमिया है कि मुसलमान, बल्कि मजमूई तौर पर सब भी अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उनकी शादियों पर ख़र्च कर रहे हैं, तो ऐसा समाज तरक्की नहीं कर सकता। जबकि बेहतरीन निकाह वो है, हदीस पाक का मफ़हूम है कि बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम ख़र्च हो, और हम ज़्यादा ख़र्च करके खुश हो रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुल्क भर में फ़िक्रमंद हज़रात को तवज्जो दिला रहा हूँ कि निकाह के दिन की दावत ताम से परहेज़ करें, इज्तिनाब करें, और निकाह में शिरकत करें, और निकाह की दावत ताम से परहेज़ करें। और ये अगर माहौल बन जाए तो इंशाअल्लाह ये लोग जो निकाह की दावती ताम को गैर ज़रूरी समझते हुए इससे बचेंगे, तो क्या वो दीगर गैर ज़रूरी फंक्शन में जाएंगे, बर्थडे में जाएंगे, या गलत किस्म के गेट टुगेदर में जाएंगे? उम्मीद है कि नहीं जाएंगे। एक बुराई ख़त्म हो जाएगी, निकाह आसान हो जाएगा, तो कई मसाइल हल हो जाएंगे। ये बुराई ख़त्म हो जाएगी तो और कई बुराइयाँ ख़त्म होने की उम्मीद है। एक्चुअली हम लोग काम करने वाले आदमी, मतलब हम ग्राउंड लेवल में काम करते हैं। शायद ही अभी पता चल रहा होगा 8 साल बाद कि उम्मीद एकेडमी, उम्मीद ग्लोबल स्कूल। आपको बहुत पहले से देख रहे हैं, जी, हमेशा से वली को सपोर्ट करते हैं। जी, क्या बोलेंगे? नहीं, सपोर्ट करने लायक आदमी है वो, सपोर्ट करने लायक आदमी है, और कभी अपने जिक्र नहीं करते हैं कि भाई मैंने क्या काम किया। वो जो काम करते हैं उसका रिज़ल्ट दिखता है। अभी जैसे फ़िलहाल कुछ दिन पहले बच्चे नेशनल में जीत के आए, और काफ़ी सारी चीज़, जैसे ये बिल्डिंग बन गया, तो ये नियत, ये उनका इंटेंशन, उनका मेहनत, शायद ही उनके लिए बताऊंगा मैं कि वो शायद ही 2 घंटा या 3 घंटा दिन में 24 घंटे में सोते होंगे। तो काफ़ी सारे चीज़ें एक साथ लेके चलते हैं। उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा मुझे और अपने साथ रखे, और जितना मेरा फ़र्ज़ बनता है, और कोशिश भी आगे ही रहेगी कि हम उनके साथ रहेंगे, और जितना कंधे से कंधा मिला के जितना हमसे होगा हम इस स्कूल के लिए। नहीं, वो तो पूरा एकदम पूरा करने वाले जो है वो ऊपर वाले हैं। आप किसी को नहीं मालूम कि आपको नहीं मालूम कि कल आपके पास क्या आ जाएगा, और आपके जेब खाली हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपके जेब भर भी सकते हैं। तो इसके मालिक सिर्फ ऊपर वाले हैं। आपको काम करना होगा, और अपने नियत पे आपको अपने यकीन रखना होगा। बस मैं तो यही सोचता हूँ कि पैसे देने वाले ऊपर वाले हैं, पैसे आपसे छीना जाएगा अगर आप उस हिसाब से काम करेंगे। उनको लगता है कि ये आदमी सही नहीं है, तो उनसे आपसे छीना भी जा सकता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के वली सर एक दिन मेरे घर आए, और मुझे उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मेरा इरादा है कि आप मेरा साथ देंगी। उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आया कि इतना छोटा बच्चा ये किस तरह की बातें कर रहा है, बट अपने ऊपर ज़रूर मलामत हुई कि मैं इतनी बड़ी होकर मुझे ये ख्याल नहीं आया। तो मैंने कहा मुझसे जो हो पाएगा, जब भी हो पाएगा, मैं आपका साथ हमेशा। फाउंडेशन रखा गया, और 1 अप्रैल 2018 से मैं वली सर के साथ हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की कोशिश कर रही हूँ। आज जिस हिसाब का प्रोग्राम यहाँ पे किया गया, जो तैयारियाँ थी, उसके बारे में क्या कहिए? क्योंकि बच्चों ने बहुत खास प्रोग्राम, तैयारियाँ तो हम पिछले 1 महीने से कर रहे हैं, और अगेन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस लेवल का परफॉर्मेंस होगा, ये इतना हमने नहीं सोचा था। सोचा था अच्छा होगा, बट दिस वाज एक्सीलेंट, जस्ट एक्सीलेंट।